بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بے مثال۔ ناظرین کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ نہایت ہی متانت اور سنجیدگی سے ٹھہر کر کلام فرماتے تھے، بلکہ کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے۔ اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو کبھی تین مرتبہ فرما دیتے تاکہ سامعین اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملے میں لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار نبوت۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سلاطین اور بادشاہوں جیسا دربار نہ تھا۔ یہ دربار تخت و تاج، نقیب و دربان، پہرے دار اور باڈی گارڈ وغیرہ کے تکلفات سے قطعاً بے نیاز تھا۔ مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹا سا مٹی کا چبوترا بنا دیا تھا۔ یہی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تخت شاہی تھا جس پر ایک چٹائی بچھا کر دونوں عالم کے تاجدار اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوتے تھے۔ مگر اس سادگی کے باوجود جلال نبوت سے ہر شخص اس دربار میں پیکر تصویر نظر آتا تھا۔ بخاری شریف وغیرہ کی روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ذرا جنبش نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دربار میں اس سے پہلے اہل حاجت کی طرف توجہ فرماتے اور سب کی درخواستوں کو سن کر ان کی حاجت روائی فرماتے، قبائل کے نمائندوں سے ملاقاتیں فرماتے، تمام حاضرین کمال ادب سے سر جھکائے رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو مجلس پر سناٹا چھا جاتا اور سب لوگ ہمتاً گوش ہو کر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نبوت کو سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ امیر و فقیر، شہری اور بدوی، سب قسم کے لوگ حاضر دربار ہوتے اور اپنے اپنے لہجوں میں سوال جواب کرتے۔ کوئی شخص اگر بولتا تو خواہ وہ کتنا ہی غریب و مسکین کیوں نہ ہو، مگر دوسرا شخص اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا امیر کبیر ہو، اس کی بات کاٹ کر بول نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ، وہ عادل جس کے میزان عدالت میں برابر ہیں، غبار مسکنت ہو یا وقار تاج سلطانی۔ جو لوگ سوال جواب میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال حلم سے برداشت فرماتے اور سب کو مسائل و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین اور مواعظ و نصح فرماتے رہتے اور اپنے مخصوص اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ بھی فرماتے رہتے اور صلح و جنگ اور امت کے نظام و انتظام کے بارے میں بھی ضروری احکام صادر فرمایا کرتے تھے۔ اسی دربار میں آپ مقدمات کا فیصلہ بھی فرماتے تھے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات۔ نبی اور رسول چونکہ دین کے داعی اور شریعت و ملت کے مبلغ ہوتے ہیں اور تعلیم و شریعت اور تلقین و دین کا بہترین ذریعہ خطبہ اور وعظ ہی ہے، اس لیے ہر نبی اور رسول کا خطیب اور واعظ ہونا ضروریات لوازم نبوت میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت سے سرفراز فرما کر فرعون کے پاس بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ ترجمہ: اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کے گرہ کھول دے کہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام رسولوں کے سردار اور سب نبیوں کے خاتم ہیں، اس لیے خداوند قدوس نے آپ کو خطابت و تقریر میں ایسا بے مثال فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصاح العرب، تمام عربوں سے بڑھ کر فصیح ہوئے ہیں، اور آپ کو جوامع الکلم کا معجزہ بخشا گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ میں معنی اور مطالب کا سمندر موجیں مارتا ہوا نظر آتا تھا، اور آپ کے جوش تکلم کی تاثیرات سے سامعین کے دلوں کی دنیا میں انقلاب عظیم پیدا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ جمعہ و عیدین کے خطبوں کے سوا سینکڑوں
مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فصیح و بلیغ خطبات اور مؤثر مواعظ ارشاد فرمائے کہ فصاح عرب حیران رہ گئے، اور ان خطبوں کے اثرات و تاثیرات سے بڑے بڑے سنگ دلوں کے دل موم کی طرح پگھل گئے، اور دم زدن میں ان کے قلوب کی دنیا ہی بدل گئی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حیثیتوں کے جامع تھے، اس لیے آپ کی یہ مختلف حیثیات آپ کے خطبات کے طرز بیان پر اثر انداز ہوا کرتی تھیں۔ آپ ایک دین کے داعی بھی تھے، فاتح بھی تھے، امیر لشکر بھی تھے، مسلح قوم بھی تھے، فرمان روا بھی تھے۔ اس لیے ان حیثیتوں کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں قسم قسم کا زور بیاں اور طرح طرح کا جوش کلام ہوا کرتا تھا۔ جوش بیاں کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات خطبہ کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ اور آواز بہت ہی بلند ہو جاتی تھی، اور جلال نبوت کے جذبات سے آپ کا چہرہ انور پر غضب کے آثار نمودار ہو جاتے تھے، اور بار بار انگلیوں کو اٹھا اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی لشکر کو للکار رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جوش خطابت اور تقریر کے جوش و خروش کی بہترین تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ خداوند جبار آسمانوں اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں جبار ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار لوگ، کدھر ہیں متکبرین۔ یہ فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مٹھی بند کر لیتے تھے، کبھی مٹھی کھول دیتے تھے، اور آپ کا جسم اقدس جوش میں کبھی دائیں کبھی بائیں جھک جاتا، یہاں تک کہ میں نے یہ دیکھا کہ منبر کا نچلا حصہ بھی اس قدر ہل رہا تھا کہ میں اپنے دل میں یہ کہنے لگا کہ کہیں یہ منبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گر تو نہیں پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر زمین پر اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر جیسا موقع پیش آیا خطبہ دیا۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبات بھی دیے، لیکن عام طور پر آپ کے خطبات بہت مختصر مگر جامع ہوتے تھے۔ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے، اور مسجدوں میں جمعے کا خطبہ پڑھتے وقت دست مبارک میں عصا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کے اثرات کا یہ عالم ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ سخت سے سخت اشتعال انگیز موقعوں پر آپ کے چند جملے محبت کا دریا بہا دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اثر انگیز اور ولولہ خیز خطبہ پڑھا کہ میں نے کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا تھا۔ درمیان خطبہ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ زبان مبارک سے اس جملے کا نکلنا تھا کہ سامعین کا یہ حال ہو گیا کہ لوگ کپڑوں میں منہ چھپا کر زار و قطار رونے لگے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئے آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔